فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، جہاد کیا، پچھلوں سے ان کے درجے قرآن نے کیا کیے؟ ان کے درجے کیا ہیں؟ وہ 1,00,000 سے زائد صاحب ہیں، تھوڑے نہیں ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، 1,00,000 سے زائد صاحب۔ ان 1,00,000 سے زائد صحابہ میں توجہ ہے آپ کی، 1,00,000 سے زائد صحابہ میں پھر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم وہ 1,400 صحابہ ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ وہ 1,400 پھر سب سے کیا ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایلچی بنا کے بھیجا گیا، قاصد، کہ جاؤ مکے والوں کو جا کے کہو میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں، مجھے 3 دنوں کے لیے اجازت دے دو، ہم تلواریں نیام میں رکھیں گے، تیر ترکش میں رکھیں گے، 3 دنوں کے بعد واپس چلے جائیں گے، اجازت دے دو۔ یہ پیغام لے کر حضرت عثمان گئے تھے رضی اللہ تعالی۔ حضرت انس نے یہاں ایک جملہ کہا، میں عربی میں پڑھوں گا، جو عربی میں مزہ ہے وہ اردو میں تو نہیں ہے، ترجمہ بھی کر دوں گا، جو اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ اس کا حظ اور مزہ محسوس کریں گے جو اس میں چھپا ہوا لطف ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حدیبیہ میں حضرت عثمان جو گئے نا تو کس حیثیت سے گئے تھے؟ کانا رسول اللہ، کانا رسول اللہ، آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول بن کے گیا ہے۔ کانا رسول، جاؤ جا کے انہیں سمجھاؤ۔ یہ گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے، ہماری بڑی توہین ہے، بڑی بےزتی ہے، کل ہم نے تمہیں نکالا، بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، آج ہم تمہیں مکے میں آنے دیں؟ جب حضرت عثمان جا رہے تھے نا، 6 سال کے بعد صحابہ مکے آ رہے ہیں، یہیں سے نکل کے گئے تھے یہ مہاجر۔ سچی سچی گل کرو، دل کی کیفیت کیا ہو؟ وہ تو مکے کے رہنے والے تھے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بیت اللہ 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گیا ہے۔ تو حضرت عثمان گئے نا تو صحابہ نے آپس میں چیمے گوئیاں کی، پتہ نہیں سانتے اجازت لب دی ہے کہ نہیں لب دی، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوندے نے یا نہیں ہوندے، پتہ نہیں ہم مکے پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ عثمان تو بڑا خوش قسمت ہے جی، چلو کسی بہانے تو مکے پہنچا، کسی بہانے تو مکے پہنچا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، آب زمزم پیے گا، حجر اسود کو چومے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، بڑا خوش قسمت ہے۔ نبی پاک کو پتا چلا صحابہ یہ جملے کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا عثمان اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک اس کے ساتھ میں نہیں ہوں گا۔ حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو نے طواف نہیں کرنا، لیکن اعتماد دیکھو، میرے نبی کا اعتماد دیکھو عثمان پر۔ اب ادھر ذرا دیکھو، مذاکرات ناکام ہو گئے تو مکے کے لوگوں نے کہا عثمان تم آ گئے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، وہ بیت اللہ ہے، عمرہ کر لو، طواف کر لو، آؤ تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میرا قبلہ تو 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا نا میں بیت اللہ کا طواف ہو حد ہوگی۔ یہاں اگر ایک جملہ کہنے کی آپ اجازت دے دیں، یہ درس کا ماحول ہے، کوئی جلسہ تو ہے نہیں کہ میں خطیبانہ رنگ اختیار کروں، ایک جملہ کہنے کی آپ اجازت دے دیں، پسند آ جائے
کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، بزرگان دین میں بھی، جنہوں نے نبی پاک کے لیے اولاد قربان کر دی، اہل و عیال قربان کر دیے، وطن قربان کر دیا، دکانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، جان قربان کر دی. لیکن میں نے اس کائنات میں صرف عثمان کو دیکھا ہے جس نے میرے نبی کی محبت میں رب کی عبادت کو قربان کر دیا. جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے. وہاں سے افواہ اڑی قتل عثمان، عثمان تو شہید کر دیے گئے. میرے نبی خیمے سے نکلے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ کو بلایا. عثمان میرا ایلچی تھا، میرا قاصد تھا، قاصد کو قتل کرنا ہر لحاظ سے غلط ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. یہ 1400 ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اللہ تعالیٰ کو بیعت اتنی پسند آئی، قرآن میں اس کا ذکر کر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. درخت کا ذکر بھی آ گیا، درخت کا ذکر بھی آ گیا. آپ میں سے جن لوگوں کو علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی ہیں، ماضی پر قد داخل ہو جائے، معنی قسم کا ہوتا ہے، پھر لام تاکید کے لیے ہے. اللہ ویسے بھی کہہ دیتا تو ہم ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ نے میرے نبی کے یاروں کے لیے کتنی تاکید کے ساتھ کہا لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، عالم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل ہونے کی قسم ہے. رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جب انہوں نے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت. کیا ان میں حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، حضرت علی نہیں تھے؟ حضرت عثمان کی بھی بیعت لی. وہ جو آپ نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، اور اللہ نے ان بیعت کرنے والوں کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کیا کہ میں ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا. یبایعونک تحت الشجرہ. پھر کوئی بندہ کہے گا کہ اس وقت انہوں نے بیعت کی، ہاتھ رکھا تو اس وقت اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا. اللہ نے آگے کہا فعلم ما فی قلوبہم. ویسے راضی نہیں ہوا ہوں، ان کے دلوں کی کیفیت کو جان کے راضی ہوا.